دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، انسان کو زمین پہ بھیجا گیا تو اس کے لیے یہ جگہ نئی تھی۔ مالک و خالق نے عرش بری سے یہاں رہنے کے لیے ہر دور کے انسان کی خاطر رہنمائی اور رہنما دونوں عرش بری سے ان کا اہتمام فرمایا۔ الحمدللہ امت مسلمہ کو رہنمائی کے لیے اللہ نے 28 حروف دیے۔ ان حروف کی ترتیب بھی عطا فرمائی۔ نورانی قاعدہ جسے آپ نے اور میں نے ابتدائی طور پہ پڑھا ہے، وہاں حروف تہجی کی وہ ترتیب ہماری مساجد میں، مدارس میں، اسکول و کالجز اور یونیورسٹیز میں، پوری دنیا کے اندر یہ ترتیب معروف ہے، مشہور ہے، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید مرتب کر کے رہنما بنا کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہہ کے اتارا ہے۔ ہمارے لیے مکمل رہنمائی دوستی اور دشمنی کے لحاظ سے یہ کلام کتاب اللہ اور اس کی توضیح اور تشریح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے طریقے کافی و شافی تھے، اور ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمیں حکم ملا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور امت وقت کے ساتھ ساتھ اپنی رہنمائی کے لیے، دوستی اور دشمنی کے لیے، اچھائی اور بھلائی کے لیے، ترقی اور عروج کے لیے، خود بلندیوں پہ جانے کے لیے اور دوسروں کو پستیوں میں ڈالنے کے لیے اس نے مختلف راہیں اپنائیں، طریقے اپنائے۔ چلتے چلتے یہ الفاظ بدلتے گئے اور 28 حروف کی ترتیب کس طریقے سے بدلی گئی اور اسے ترتیب ابجد یا علم جفر قرار دے کے لوگوں نے جو کیا وہ ہم نے گزشتہ ملاقات میں پڑھا تھا۔ آج ہم ان 28 حروف میں سے حروف صوامتہ یا حروف صوامت، جن حروف کے اوپر نقطے نہیں آتے، ان حروف کو، ان کے اثرات کو، ان کی تعداد کو اور اس کے نورانی اور اس کے کالے علم کے طریقے دونوں کو دیکھیں گے کہ دنیا کس طریقے سے کتاب اللہ کو چھوڑ کے گمراہ ہوئی اور انہیں اللہ کی کتاب سے ہٹا کے، نماز روزے حج زکوٰۃ سے ہٹا کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہٹا کے ایک دوسرے کا دشمن کس انداز میں بنایا جا رہا ہے، اور ان کی جیبوں سے کس طریقے سے پیسے نکالے جاتے ہیں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو 3 گروہوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ پہلے وہ ہیں جو اللہ ہی کی عبادت کر کے اپنی ہر مشکل میں مدد اللہ سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ سبق ہے امت محمدیہ کے لیے۔ اور پھر وہ ایسا راستہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن سب پر اللہ کا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے یہودی ہیں اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے،
ان کے پاس کتاب کا علم، معرفت، حقائق، رموز، آثار اور اسرار جانتے تھے۔ پڑھ لکھ کے بندہ اگر پھر جاہل ہونے کا ثبوت دے تو وہ گمراہ ہوتا ہے، نہیں، وہ اللہ کا اس پہ غضب ہوتا ہے۔ ایک نوجوان گھر میں پڑھ کے بھی پھر لیٹا رہے، ڈگریاں لے کے بھی لیٹا رہے، تو اس کے اوپر غیظ، غصہ اور غضب۔ اور ایک گیا ہی نہیں اسکول، پڑھا ہی نہیں، وہ اپنی لائن، اپنا ٹارگٹ، ہدف اور مقصد بھول بیٹھا ہے، تو یقیناً یہ گمراہ ہے۔ نصرانی اور عیسائی ان پڑھ تھے، لہٰذا انہیں گمراہ کہا گیا، اور جو علم رکھ کے پھر بھٹکے ان پہ اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا۔ تو امت محمدیہ نہ یہ رب کا غضب لینے والی ہے اور نہ گمراہ ہونے والی ہے، یہ کتاب و سنت کے ساتھ ہدایت پہ، صراط مستقیم پہ رہنے والی ہے۔ لیکن ان لوگوں میں شیطان اپنی چال کیسے چل گیا کہ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی، وضاقتہ بھی یہ بنائی، نماز اور نوافل کا بھی ظاہری تعلق رکھا، لیکن انہیں یہ کہا کہ دنیا میں آپ دشمن دار بندے ہیں تو اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں، جتنی دیر کے لیے چاہیں آپ اسے بند کر دیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی کلاس میں مقابلہ ہے، مارکیٹ میں مقابلہ ہے، بندہ بڑا ذہین ہے اور بڑے اس کے پاس آئیڈیاز ہیں، اور وہ نئے نئے تصور لا کے اپنے مارکیٹنگ کرتا ہے، لہٰذا اس کا دماغ باندھ دیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس سامان موجود ہے۔ ایک بندہ ماشاءاللہ بڑا تیز نظر ہے اور دور نگاہی اور تیز نگاہی کا ماشاءاللہ امام ہے، لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لمبی سوچ کے ساتھ اپنی دوربین نگاہوں سے ایک فیصلہ لے لیتا ہے، اس کی نظر باندھ دی جائے، اسے کچھ نظر ہی نہ آئے، یا اسے اپنا گھر نظر نہ آئے، بیوی نظر نہ آئے، بچے نظر نہ آئے، نظر باندھ دی جائے، اور یہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کر لیا اور اس نے نہ کیا ہو، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اہل خانہ کے حوالے سے بندش کی گئی تھی۔ حضرات اسی طرح ایک بندہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے اندر اس کی تاثیر ہے، اثر ہے، تو اس کی زبان بندی کر دی جائے اور وہ بولنا چھوڑ دے، وہ کہنا چھوڑ دے، شوہر اپنی بیوی کے سامنے گنگ ہو جائے، بے زبان ہو جائے، جو وہ کہے مانتا جائے، سنتا جائے، جو باقی کہیں ان کے سامنے جو ہے وہ اس کا اقرار ہی نہ کرے۔ اسی طریقے سے انسان کا منہ باندھ دیا جائے، روٹی رزق، وہ اس کے کاروبار معاملات ٹھپ کر دیے جائیں، یا ایک انسان ہے اس کا لہو باندھ دیا جائے، عورت ہے سو باندھ دی جائے، اس کی نسل باندھ دی جائے، شادی ہونے لگی ہے نکاح باندھ دیا جائے، یا شادی ہو چکی ہے تو تعلقات باندھ دیے جائیں، خیر کی طرف، نیکی کی طرف، کام کی طرف، بھلائی کی طرف جا رہا ہے، پاؤں باندھ دیے جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے لینی ہیں تو آپ کو پاکستان کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا میں ایک وسیع مارکیٹ ہے، چپے چپے پہ لوگ بیٹھے ہیں، دفاتر بنا کے بیٹھے ہیں، مکاتب سجا کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات ہیں، بینرز ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ملیں گے، پرسنل میڈیا پہ ملیں گے، اور آپ کو میسر ہوں گے یہ لوگ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ۔ بس جانے کی دیر ہے، آپ تشریف لے جائیے، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ حضرات ہوں گے کیسے؟ اس مقصد کے لیے جن ٹولز کو یہ استعمال کرتے ہیں ان سے ذرا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے الف کا ٹول استعمال کرتے ہیں، نقطہ نہیں ہے اس پہ، اس کے بعد ہا کا، پھر دال کا، پھر اس کے بعد را کا، پھر سین کا، پھر سواد کا، پھر طوا کا، اور اس کے بعد عین کا، پھر کاف کا شش والے کا، اور اس کے بعد ان کے استعمال میں لام ہے، میم ہے، واو ہے اور ہا ہے۔ ان 13 ٹولز کو لے کے، حروف کو لے کے ان کا مجموعہ نکالتے ہیں۔ 13 حرف ہیں اور مجموعہ نکلتا ہے اس کا 543 حروف کے اندر، حروف ابجد میں ان کی تعداد اتنی بنتی ہے۔ اب جو لوگ اس کا نورانی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا علم نورانی ہے، ہم کچھ غلط نہیں کرتے، ان کا انداز کیا ہے؟ وہ اللہ کے 99 ناموں میں سے لفظ ذات، لفظ اللہ، لفظ جلالہ کو لیتے ہیں
اور اس کی عددی تعداد بنتی ہے 66۔ اور قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے سورہ اخلاص لیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کیوں چنتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ حروف صوامتہ اس میں ہیں۔ 4 حرف کاف، یا، نون اور فا، اس پہ صرف نقطے ہیں، باقی سب بے نقطے حروف ہیں، اور ان کی تعداد سورہ اخلاص میں 1002 بنتی ہے۔ 1002 کو آپ لکھیے 1 0 0 اور 2، اس کا مفرد بنائیے، 1 جمع 0 جمع 0 جمع 2 برابر 3 آتا ہے، لہٰذا اس کا مفرد عدد 3 بنا۔ اللہ کے جو عدد بنے تھے 66، اس کا مفرد نکالیے، 6 جمع 6 12 بنا، ابھی یہ بھی مفرد نہیں، اور اب 12 کو 1 جمع 2 کیجئے، یہ بھی 3 بنا۔ حروف صوامت کو لائیے، ان کی تعداد 543 ہے، 5 کو 4 میں جمع کیجئے 9 بنا، اور 9 کو 3 میں جمع کیجئے 12 بنا۔ اب اس کا مفرد بنائیے، 1 جمع 2 برابر 3۔ سورہ اخلاص کا مفرد اور خلاصہ اور ست بھی 3، لفظ جلالہ کا ست اور مفرد بھی 3، اور اسی طرح حروف صوامتہ کا جو ہے وہ خلاصہ مفرد وہ بھی 3۔ لہٰذا ان حروف کے گورکھ دھندے کے اندر لا کے کہا گیا کہ جو بندہ اس علم کو لینا چاہتا ہے اور موکلات کے ذریعے مسخر کر کے دنیا کی بندش اور پوری دنیا کو جام کر سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے، پہیا ان کا بند کر سکتا ہے، لہٰذا اگر نورانی طریقے سے آنا ہے تو کیا کرے؟ رات کو جو ہی چاند طلوع ہو، جب چاند طلوع ہو، نورانی علم ہے، لہٰذا اسے نور کے اندر رہ کے کیا جائے گا۔ یہ نہائے، وضو کرے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، بند کمرے میں ہو، جہاں کوئی بلائے تو بولے نہ، آواز نہ آئے، 2 رکعت پڑھے، اور 2 رکعت میں اس نے کیا کرنا ہے کہ صرف پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 313 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھے گا۔ اور حضرات یہ عام لوگ بھی کرتے ہیں اور ان سے یہ کروایا جاتا ہے۔ میں آ رہا تھا راستے میں، ایک خاتون کا فون ہے کہ میں قل هو اللہ پہ عمل کر رہی ہوں، تو مجھے صرف جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں اس میں بسم اللہ پہلی دفعہ پڑھتی ہوں یا آخری دفعہ، درمیان میں پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بی بی پہلے تو آپ جو کر رہی ہیں اگر تو اسے سنت سمجھ کے نیک نیتی سے تو ایک اور بات ہے، اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے کر رہی ہیں تو غلط ہے۔ آپ قرآن مجید کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط بھی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ آپ نے اگر پڑھنا ہے تو شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ہر دفعہ جب پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں، کیونکہ یہ سورت کے آغاز میں ہے، آخر میں آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے قراءت کا، کتاب اللہ کو پڑھنے کا، لیکن اس کے اپنی جہاں سوئی اڑی ہوئی تھی وہیں پہ اڑی ہے۔ خیر یہ لوگ کیا کریں گے، 2 رکعت پڑھیے، 313 مرتبہ قل هو اللہ، اس میں اعوذ باللہ نہیں ہے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے، قل هو اللہ 313 مرتبہ، آخر میں 11 مرتبہ پھر درود، اور پھر اپنا ذہن بنا لیجئے کہ آپ نے روزانہ اسے 7 مرتبہ ہر رات دہرانا ہے، کیونکہ حروف صوامتہ 13 ہیں، تو آپ اس کو اس طریقے سے ادا کر لیں۔ اب آپ جو بھی عمل چاہتے ہیں اس کے نورانی موکلات جو عالم علوی کے ہیں ان کے ساتھ اپنا جو ہے تعلق اور ذہن جوڑیے، پھر وہ آپ کے کام لیں گے، آپ کے کام کریں گے، اور آپ کی جو ہے ذمہ داری کا بیڑا اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ نے اسے کالے انداز میں کرنا ہے تو پھر یہ عمل آپ کو 13 سال کرنا پڑے گا، 13 سال، پھر جا کے آپ کسی لیول پہ پہنچیں گے۔ ایسے نہیں کہہ دیتے کہ آپ 2-4 سال پڑھ کے آ گئے ہیں، ہم نے زندگیاں وقف کر دی ہیں، پہاڑوں پہ رہے ہیں، غاروں میں رہے ہیں، ویرانوں میں رہے ہیں، جنگلوں میں رہے ہیں، بنوں میں رہے ہیں، تو کرنا کب ہے کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی عامل بنیں اور آپ کا نقش لکھتے ہی ٹھیک 4تھی گھڑی میں اثر کرنے لگے تو پھر آپ کو یہ عمل شمسی انداز میں کرنا ہوگا جب سورج گرہن ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں نارمل رہے تو پھر آپ یہ اپنا چلہ یا جو کچھ بھی ہے
اس عمل کو آپ کریں گے چاند گرہن میں. آپ کو پتا ہونا چاہیے سورج گرہن کب ہوگا, چاند گرہن کب ہوگا, کون سا سیارہ کس مدار میں ہوگا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, جو ہی سورج گرہن لگنا ہے, شروع ہونا ہے, آپ نے بیٹھ جانا ہے, سب کچھ چھوڑ کے اپنے سامنے سرمے رکھ لینے. سب سے پہلے آپ نے حروف صوامتہ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ اچھے عامل نہیں بن سکتے. آپ کہیں الٹ دیے جائیں گے, پٹک دیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے, کیونکہ ان کے اثرات آپ کی جان پہ بھی ہو سکتے ہیں, اولاد پہ بھی ہو سکتے ہیں, بیوی بچوں پہ بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ تیر الٹا آ کے آپ کو بھی لگ سکتا ہے. لہٰذا زکوٰۃ ادا کیجئے اس کی. اور زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ پہلے سال ایک کاپی لے لیں, جب سورج گرہن شروع ہو آپ ان حروف کو, جیسے میں نے ابھی پڑھا ہے احد, رس, ستعک اور لمو, اس کو بار بار آپ سطر در سطر لکھتے رہیں. 543 مرتبہ آپ نے لگاتار لکھنا ہے, درمیان میں وقفہ نہیں ہو, کوئی اور کام نہیں کریں, دائیں طرف بائیں طرف نہیں جھانکیں. اور اپنی پشت جو ہے اس عمل کے دوران اسے خاص چیز کی طرف کرنا ہے. بہرحال میں یہاں اس کا نام نہیں لے رہا, بعض وجوہات پہ اس طرف پشت کریں اور لکھتے چلے جائیں, لکھتے چلے جائیں. اور یہ عمل 13 دن لگاتار جاری رکھیں. اور پھر اس کاپی کو لے کے قبرستان میں کہیں دبائیں, قبرستان میں دبائیں. اب اس کے بعد موکلات سفلیہ جو ہیں ان کے ساتھ آپ جڑیں. اب جس بھی بندے کی بندش کرنی ہے, آپ زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں, 1 سال آپ کو ٹائم مل گیا ہے. اب اس 1 سال کے وقفے کے اندر آپ کوئی بھی عمل کر کے کسی بھی شخص کو باندھ سکتے ہیں. میں اس وقت ایک مثال آپ احباب کے سامنے رکھنے لگا ہوں. 2 میاں بیوی ہیں, ان کا جائز نکاح ہے. جائز نکاح سے مراد والدین کی پسند ہے, اور یہ نکاح جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل لو سے ہٹ کے ہے, پیار اور محبت سے ہٹی ہوئی بات ہے, لیکن ارینج میرج ہے دونوں طرف سے, لڑکے اور لڑکی کی طرف سے. لیکن وہ والی لڑکی اور اس لڑکے کو ایک تیسرا فریق نہیں ملنے دے رہا. وہ چاہتا ہے کہ ان کی شادی نہ ہو. ان کے سب روکنے کے باوجود شادی ہو گئی ہے, منگنی طے ہو گئی ہے, اور نقش کیے ہوئے تھے کہ مر جائیں, ضائع ہو جائیں. لیکن ایک اور ہے, وہ کہتا ہے نہیں, میں نے انہیں مرنے بھی نہیں دینا, انہیں جینے بھی نہیں دینا, لہٰذا مجھے کوئی ایسا نقش دیا جائے. اب ہم کیا کریں گے, اس کا نقش تیار کریں گے. ابھی کل کالج میں ایک ساتھی آئے کہ نقش لینا ہے, قیمت کتنی؟ حضرات دنیا تیار بیٹھی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ نقش کرتا ہوں نہ پیسے لیتا ہوں. نہیں جی سنا ہے, ہم اگر مثبت بھی بتا رہے ہوں لوگ اس کا منفی معنی لیتے ہیں. جی اس کا معنی ہے آپ علم تو رکھتے ہیں نا, کر دینا, آپ کی مہربانی ہوگی. اب نقش تیار ہو رہا ہے, اور یہ عمل کسی عام آدمی کا کام نہیں, اس میں سارے مسلک برابر کے شریک ہیں, ناراض نہ ہونا. سن 2001 ہے غالباً یا 2 ہے, میاں چنو کا شہر ہے. رات 2 بجے مدینہ میں رہنے والی ایک معروف ہستی, اس وقت شیخ ہیں, اپنا کاروبار ہے اور علماء کو ویلکم کرتے ہیں. ان کی حالت ایسی ہے کہ رات 2 بجے, میں 3ری منزل پہ رہتا تھا, تو ونڈو میں پتھر لگا. میں سمجھ گیا کہ بندہ مقامی نہیں ہے, باہر کا ہے, کیونکہ ایسے معاملات عرب دنیا میں ہوتے ہیں. میں نے دروازہ کھولا, نیچے دیکھا تو موصوف کھڑے ہیں. ابھی بات سنیں, ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ارینج میرج ہوئی ہے, بہن نے بھائی سے رشتہ لیا ہے. تیسرے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے کہ اس بھائی نے اس بہن کو رشتہ کیوں دیا ہے, ایک. اور دوسرا پرابلم کیا بنا ہے, یہ لڑکا سعودیہ میں رہ کے کتاب و سنت کے اوپر گامزن ہو گیا. اب جو لڑکی والے تھے وہ دیوبندی تھے, اور جو ماں تھی وہ بریلوی خاندان میں تھی. رشتہ لینا دینا مجبوری تھی. اب پورا کوشش کی گئی, زور لگایا گیا, لڑکے کو نکاح کے موقع پہ کہا گیا پکا پکا دیوبندی رہنا ہے, قسم کھا, حلف اٹھا, اگر تو بدلا یا چینج ہوا تو پھر ہمیں نہ کہنا, اعتراض ہمیں نہ دینا. اس نے اپنے مرشد سے رابطہ کیا, مرشد نے کہا نکاح پڑھا, آگے دیکھ لیں گے. یہ کوئی شرط ہے کتاب و سنت کی؟ خیر, مجھے یہ باتیں کہنی نہیں تھی, لیکن بتا رہا ہوں کہ کس حد تک ہم مسالک میں چلے جاتے ہیں. اور اس مذہبی منافرت نے ہمیں کیا دیا ہے. قصہ مختصر,
نکاح ہو گیا، بارات واپس آ گئی خانپور سے، اور جب میاں چنو پہنچے یہاں آ کر کے وہی لڑکا کہ جو شادی کے لیے تیار ہے، ایکٹیو ہے، ماشاءاللہ کعوے ہیں، کھجور ہے، سب کچھ ہے، زبردست صحت مند ہے، آیا ہے تو آ کے لڑکی سے کہا گیا تھا کہ اس سے ذرا چیک کرنا، پہلے ٹیسٹر لگانا کہ واقعی ہے، بہشتی زیور اور اس طرح کی کوئی ایک اور کتاب تھی، وہ اس سے کہنا کہ ذرا پڑھیں اور دیکھیں اور دیں، وہ اسے دی گئی کہ اس سے آغاز کرنا ہے، اس نے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دی، بھئی کتاب و سنت ہے، اس کے معاملات میرے ساتھ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ لڑکی نے والدین کو بتایا، والدین نے وہ والا نقش جو تھا اسے اٹھایا اور کہا جی ٹھیک ہے جی، اثر ہونا چاہیے۔ اب یہ شمسی کالی بنیادوں پہ کیے ہوئے اس عامل کا عمل وہ کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے طریقے بھی سنیے، اور پھر ذرا اسے میچ کرنا کہ کیا ہوتا ہے۔ لڑکے کا نام جمع ماں کا نام، لڑکی کا نام جمع ماں کا نام، ان دونوں کے تعلقات کو باندھنا ہے۔ اب ان 13 حروف کو اوپر لکھا ہے، لڑکے کا نام، ماں کا نام، لڑکی کا نام، ماں کا نام، اتنے حروف بنائے ہیں۔ اگر حروف ہو گئے ہیں زیادہ، نیچے والے حروف لڑکے اور لڑکی کے ناموں کے حروف 13 سے بڑھ گئے ہیں، تو پھر لڑکے والی سائڈ سے اس کے نام کے پہلے حرف جتنے زیادہ ہوں گے وہ نکال دیے جائیں گے، اور اگر حروف ہو گئے ہیں کم، اوپر 13 ہیں نیچے تھوڑے ہیں، 8 ہیں یا 7 ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا، اس کو لڑکی والی سائڈ سے جو اوپر کے حروف ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، اور پھر ان کو میچ کر کے بندش لگائی جائے گی، اور بندش بنا کے نقش تیار کیا جائے گا، اور یہ نقش جو ہے بھاری بھرکم چیز کے نیچے رکھ دیا جائے گا تاکہ جتنا زیادہ پریشر پڑے گا۔ پہلے آپ نے دیکھا تھا پچھلی ملاقات میں نقش 4 جگہ رکھے گئے تھے، ایک اپنے پاس، دوسرا پھلدار یا پھولدار درخت، تیسرا کسی قبرستان کی پرانی قبر میں، اور چوتھا بہتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ اب اس کو جو ہے نیچے رکھ کے دبا دیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ عشاء سے بعد بارات پہنچی ہے، رات 2 بجے تلک لڑکا اپنی پوری ناکامی کے ساتھ، اور نیچے اس کے نقش کے جو لفظ لکھے جاتے ہیں، مجھے تو بہرحال شرم آ رہی ہے لیکن کیا کروں، حقیقت یہ ہے، وہاں نیچے لکھا جائے گا لڑکے کا نام لڑکا فلان ابن فلانہ، آگے بست، بستہ کہتے ہیں کسی چیز کو بند کرنے کو، ہم کتابیں لے کے بند کر دیتے ہیں، بستم ذکر بر، آگے بر کس پر، عورت کا نام لکھ کے، اس کی والدہ کا نام لکھ کے، پھر اس کے آگے اس کا دوبارہ لکھا جائے گا، اس لڑکی فلاں، اس کی والدہ، اس کی فرج، باقاعدہ یہ لفظ لکھا ہوتا ہے، لکھ کے اس کی بندش کی جا رہی ہے، اللہ ذکر فلان اس طریقے سے، یا بر ذکر فارسی میں لکھ کے۔ حضرات یہ چیزیں ساری ایرانیات اور وہ لغویات اور کتاب و سنت کے متبادل اور الٹرنیٹ اور لوگوں کی تباہی اور بربادی، یہ لڑکا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس وقت بندش کا شکار ہے، کہ ہم نے سمجھا شاید روٹین میٹر ہے، کوئی ویسے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، نفسیاتی مسئلہ۔ میں نے فیصلہ آباد روانہ کر دیا، یہاں ہمارے حکیم صاحب ہیں میں اشرفیہ میں، یہ طب اشرفی جو ہے تو سرگودا روڈ پہ، ان کے ساتھ منصور العزیز صاحب ان کو ملے، انہوں نے کہا بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے فزیکلی ہمارے نزدیک۔ خیر قصہ مختصر، اس نے سائیڈ پہ ہو کے سائی وال نکلا، لوگوں کے ہاتھ چڑھا، اور پھر جو ہے معاملات، پھر ملا مجھے 1 مہینے کے بعد، کہنے لگا یار میرے تو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے کہا کسی کو بتائے بغیر سفر کر جا، بتائے بغیر سفر کر جا۔ بھائیو اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، جب آپ اس دائرے سے نکل جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز، اسی لیے مداری لگاتے ہوئے آپ کو کہتا ہے قریب ہو جائیں، پاؤں نہیں ہلانا، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اس کی سینکڑوں اور بھی مثالیں ہیں۔ خیر بتائے بغیر وہ سفر کر گیا، وہاں پہنچا تو کہتا ہے میں تو بالکل فٹ ہوں۔ میں نے کہا اب جب واپس آنا ہے نا تب آنا جب لڑکی آپ کے گھر آئی ہوئی ہو اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، اور آپ ماشاءاللہ تب پہنچے۔ ایسے ہی کیا، واپس آیا، ماشاءاللہ 5 بچے ہیں۔ اب اگر میں اس کے توڑ کے پیسے لیتا تو وہ بھی لے سکتا تھا، پسانا چاہتا تو وہ بھی کر سکتا تھا۔ تو دین رہنمائی ہے، الدین النصیحہ۔ یہ باتیں کس لیے کی جا رہی ہیں کہ لوگوں جن جنگلوں میں جا کے اور جن الفاظ اور حروف کے گورکھ دھندوں میں باندھا جا رہا ہے، ان سارے چکروں میں کتاب و سنت سائیڈ پہ ہو جاتی ہے، کتاب و سنت سائیڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اگر ایک فرد رات کو 2 رکعت پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ 700 تسبیح قل ہو اللہ کی نکال رہا ہے، مانتا ہوں کہ قل ہو اللہ قرآن ہے، برحق ہے، لیکن وہ کس نظر سے رہ رہا ہے؟ مفرد ہونے کے اعتبار سے 3،
اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے تثلیث کا نظریہ جو ہے یہ عیسائیوں کا ہے. انہوں نے قل هو اللہ احد کو کیسے تثلیث میں بدلا ہے؟ پہلے حروف نکالے، عدد بنائے، عدد بنا کے جمع کیے، پھر ان کو مفرد میں بدلا، مفرد میں اپنا جو ہے وہ جو مقصد تھا وہ نکالا، اس ٹارگٹ پہ لا کے امت کو لگا دیا، اور انہیں بظاہر کہا کہ نورانی علم ہے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. پھر جو ہے موکلات کے ذریعے اور سفلانی موکلات، ابھی میں موکلات کا آج تذکرہ نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی اگلی قسط میں ہم اس کو رکھیں گے، کس طریقے سے چاروں طرف کے موکلات کی ڈیوٹی لگتی ہے. اور پھر وہ لا کے آپ کی دکان کو شیشے کے ساتھ دیگر چیزوں کے ساتھ مختلف چیزیں آپ کے گھر میں کیسے لا کے دبائی جاتی ہیں، دکان میں کیسے دبائی جاتی ہیں، پھر آگ کیسے لگتی ہے، پھر خون کے چھینٹے کیسے آتے ہیں، اور پھر پانی آپ کے اوپر کیسے گرتا ہے، اڑتی ہوئی گندگیاں آپ پہ کیسے گرتی ہیں، آپ کے گھر کے سامنے مردار کیسے آتا ہے، اور آپ نفسیاتی طور پہ کیسے دبتے ہیں. حضرات ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے آج کا ہمارا وظیفہ جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اللہم لا مانع لما آتیت. پوری دنیا کے ہر عمل کا توڑ ہے، لائے نفی جنس ہے، اس طریقے سے داغ اتارے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نمازوں کے بعد اس جملے کو پڑھیں، دعا پڑھیں، ذکر میں رکھیں صبح و شام، اللہم لا مانع لما آتیت. اللہ جو تو عطا کر دے اور فیصلہ کر لے، پوری دنیا کی طاقتیں موکلات مل کے، جنات مل کے، میرے دشمن اور میرے مخالف مل کے اسے روک نہیں سکتے. لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اور اللہ جو تو نہ دے، مجھے دنیا کہہ کے سو باندھی گئی تھی اس لیے اولاد نہیں ہوئی، تو میرا یقین ہے کہ نہیں، یہ معاملہ جب میں نے تیرے سے رجوع کر لیا ہے، تو نے مجھے ایسے ہی رکھنا ہے اور ایسے ہی آزمانا ہے، تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا ولا معطی لما منعت. اللہ جو تو روک دے، ساری دنیا کے جا کے پاؤں بھی پکڑ لوں وہ مجھے نہیں دے سکتے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ بڑی بڑی گدیوں والے تیری گدی کے مقابلے میں میرا کچھ نہیں کر سکتا. یہ جملہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا تھا. یہ وظیفہ اہل علم کا، اہل دل کا، اہل نظر کا، اہل فکر کا، اور اہل اخلاص کا، اہل کتاب و سنت کا ہے. اللہ کرے آپ اور میں دنیا کی جو بندشیں ہیں، حاسدین کے حسد موجود ہیں، اس کے لیے سورہ فلق آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ جو ہے وہ ذکر کروائی تھی، اور اس کے ساتھ سورہ الناس، جن لوگوں کی انسانیت ختم ہو جائے اور وہ پھر موکلات میں جنات سے مدد لینے لگیں. من الجنت والناس کا رگڑا یہاں اس صورت نے نکال دیا ہے، لیکن یقین محکم کے ساتھ جڑیے گا، عمل پہم کتاب و سنت کے مطابق اپنی نماز معاملات پورے رکھیے گا، اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا ذہنی طور پہ عقیدے میں، علم میں، عمل میں رکھیے گا. اللہ انشاءاللہ دشمنوں کے دانت کھٹے کرے گا اور آپ کو اپنے ٹارگٹ پہ پہنچائے گا. وما توفیقی الا باللہ.